ایک بادشاہ محل کی چھت پر چہل قدمی کرنے چلا گیا۔ وہاں اس کی نظر محل کے نزدیک گھر کی چھت پر پڑی۔ ایک خوبصورت عورت کپڑے سکھا رہی تھی۔ بادشاہ نے اپنی باندی کو بلا کر پوچھا، یہ کس کی بیوی ہے؟ باندی نے کہا، بادشاہ سلامت، یہ آپ کے غلام زید کی بیوی ہے۔ بادشاہ پر اس عورت کے حسن و جمال کا جادو چھا گیا تھا۔ بادشاہ نے زید کو بلایا۔ زید حاضر ہوا تو بادشاہ نے کہا، زید، ہمارا ایک کام ہے، ہمارا یہ خط فلاں ملک کے بادشاہ کو دے آؤ اور اس کا جواب بھی ان سے لے کر آنا۔ بادشاہ کا حکم سر آنکھوں پر۔ زید وہ خط لے کر گھر واپس آ گیا۔ خط کو اپنے تکیے کے نیچے رکھا۔ رات ہو رہی تھی، وہ سو گیا تاکہ صبح اپنی منزل کی طرف روانہ ہو سکے۔ وہ اس بات کو نہیں جانتا تھا کہ بادشاہ نے اس کے ساتھ کیا کھیل کھیلا ہے۔ بادشاہ کو جیسے ہی پتہ چلا کہ زید صبح روانہ ہو گیا ہے تو بادشاہ چپکے سے زید کے گھر آیا اور آہستہ سے اس کے گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ زید کی بیوی نے پوچھا، کون؟ بادشاہ نے جواب دیا، زید کا مالک۔ تو اس نے دروازہ کھولا۔ بادشاہ اندر آ کر بیٹھ گیا۔ زید کی بیوی نے حیران ہو کر کہا، بادشاہ سلامت، آج آپ ہمارے غریب خانے میں۔ بادشاہ نے جواب دیا، میں یہاں مہمان بن کر آیا ہوں۔ زید کی بیوی نے بادشاہ کا مطلب سمجھ کر کہا، آپ کے اچانک آنے میں مجھے خیر نظر نہیں آ رہی۔ بادشاہ نے غصے میں کہا، کیا مطلب ہے تمہارا اس بات کا؟ شاید تم نے مجھے پہچانا نہیں، بادشاہ ہوں۔ بادشاہ سلامت، میں جانتی ہوں آپ بادشاہ ہیں، لیکن بزرگ کہہ گئے ہیں، شیر کو جتنی بھی زیادہ بھوک لگی ہو لیکن وہ مردار تو نہیں کھانا شروع کر دیتا۔ اور کہا، بادشاہ سلامت، اس برتن میں پانی پینے آ گئے ہو جس میں تمہارے کتے نے پانی پیا ہے۔ بادشاہ اس عورت کی باتوں سے بڑا شرمندہ ہوا اور واپس چلا گیا، لیکن اپنی چپل وہی بھول کر چلا گیا۔ یہ جو کچھ بھی ہوا تھا وہ تو بادشاہ کی طرف سے ہوا۔ اب زید کو آدھے راستے یاد آیا۔ خط تو گھر بھول آیا۔ زید واپس گھر کی طرف چل پڑا۔ گھر پہنچا تو تکیے کے نیچے سے خط نکالتے وقت اس کی نظر بادشاہ کی چپل پر پڑی، جو بادشاہ جلدی میں بھول گیا تھا۔ زید سمجھ گیا بادشاہ نے اس کو سفر پر اس لیے بھیجا تھا کہ وہ اپنا مقصد پورا کر سکے۔ زید نے کسی کو کچھ نہیں کہا اور خط لے کر چل پڑا۔ جب خط کا کام مکمل کر کے واپس آیا تو بادشاہ نے اسے انعام کے طور پر 100 دینار اسے دیے۔ زید دینار لے کر بازار گیا۔ عورتوں کے استعمال کے قیمتی کپڑے اور کچھ تحائف لیے گھر پہنچ کر بیوی کو سلام کیا اور کہا، چلو تمہارے میکے چلتے ہیں۔ بیوی نے پوچھا، یہ کیا ہے؟ زید نے کہا، بادشاہ نے انعام دیا ہے اور میں چاہتا ہوں یہ پہن کر تم اپنے گھر والوں کو بھی دکھاؤ۔ بیوی تیار ہو گئی اور اپنے والدین کے گھر اپنے شوہر کے ساتھ روانہ ہوئی۔ زید بیوی کو چھوڑ کر واپس آ گیا اور 1 مہینہ گزرنے کے باوجود نہ بیوی کا پوچھا نہ اس کو واپس لایا۔ کچھ دنوں کے بعد اس کے سالے اس سے ملنے آئے اور اس سے پوچھا، زید، آپ ہماری بہن سے غصہ کیوں ہیں؟ زید نے کہا، تم جو چاہو کر لو، لیکن میرے ذمے اس کا کوئی حق باقی نہیں۔ وہ لوگ اپنا کیس لے کر قاضی کے پاس چلے گئے۔ قاضی نے زید کو بلایا۔ قاضی اس وقت بادشاہ کے پاس بیٹھا ہوا تھا۔ لڑکی کے بھائیوں نے کہا، قاضی صاحب، ہم نے سرسبز باغ درخت پھلوں سے بھرے ہوئے اور ساتھ میں میٹھے پانی کا کنواں اس شخص کے حوالے کیا اور اس شخص نے ہمارا باغ اجاڑ دیا۔ قاضی زید کی طرف متوجہ ہوا اور پوچھا، زید، تم اس بارے میں کیا کہتے ہو؟ زید نے کہا، قاضی صاحب، جو باغ مجھے دیا گیا وہ میں نے اسے اچھی حالت میں انہیں واپس کیا ہے۔ قاضی نے پوچھا، کیا زید ٹھیک کہہ رہا ہے؟ انہوں نے کہا، ویسے ہی حالت میں واپس کیا ہے، لیکن اس سے باغ واپس کرنے کی وجہ پوچھنا چاہتے ہیں۔ قاضی نے زید سے وجہ پوچھی تو زید نے کہا، میں نے باغ کسی نفرت کی وجہ سے نہیں چھوڑا، بلکہ ایک دن میں باغ میں آیا تو اس میں نے شیر کے پنجوں کے نشان دیکھے۔ نشان دیکھ کر مجھے خوف ہوا کہ شیر مجھے کھا نہ جائے، اس لیے شیر کے خوف کی وجہ سے میں نے باغ میں جانا بند کر دیا۔ بادشاہ بیٹھا سب سن رہا تھا، اٹھ کر بیٹھ گیا اور کہا، زید، اپنے باغ کی طرف مطمئن ہو کر جاؤ، اس میں کوئی شک نہیں، شیر تمہارے باغ کی طرف آیا تھا، لیکن وہ وہاں پر نہ کوئی اثر چھوڑ سکا، نہ کوئی پتا توڑ سکا اور نہ ہی کوئی پھل کھا سکا۔ وہ وہاں تھوڑی دیر رکا اور مایوس ہو کر لوٹ گیا۔ میں نے تمہارے جیسے باغ کے گرد مضبوط دیواریں نہیں دیکھی۔ پھر زید کو یقین آیا اور زید اپنی بیوی کو بھی واپس لے آیا۔ نہ تو قاضی کو پتہ چلا
اور نہ ہی کسی اور کو۔ ہمارے معاشرے میں بھی ایسی باتیں ہوتی رہتی ہیں۔ ہمیں جلد بازی میں کوئی بھی فیصلہ نہیں کرنا چاہیے، اس سے غلط فہمیاں بڑھ جاتی ہیں۔ اگر آپ کسی کا سچ جانتے ہیں تو اسے اس طریقے سے کسی کے سامنے بیان کریں کہ کسی کو اس بارے میں پتہ نہ چلے۔